حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں موجود کھانا تناول فرمایا۔ اس میں سے کچھ بچ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس راہداری سے ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا جو یہ بچا ہوا کھانا کھائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی عمیر کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہاں سے عمیر ہی آئے گا، لیکن وہاں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے وہ کھانا کھایا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1458۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنے سارے مال کی راہ خدا میں وصیت نہ کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا کہ نصف مال کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کہ ایک تہائی کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک تہائی کی وصیت کر دو اور ایک تہائی بھی بہت ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1479۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کریم کو عمدہ آواز کے ساتھ نہ پڑھے۔ وکی نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت خوش آوازی سے نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1476۔